پر بہت سے میرے پاس احادیث بھی ہیں، مفتی صاحب سے بھی آپ نے سنا ہے. اب میں ایک بات عرض کر کے نیاز کی طرف آتا ہوں. ایک بات دیکھیے، آج ہی جمعہ میں خطبہ پڑھا گیا، مولانا صاحب نے خطبہ پڑھا. میں بھی جب جمعہ میں نماز پڑھاتا ہوں، خطبہ پڑھتا ہوں، دو کرتا ہوں خطبے میں، ہے نا بھائی؟ ایک مرتبہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر بیٹھا جاتا ہے، اور پھر کھڑا ہو کے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے. وہ درمیان میں جو دعا مانگتے ہیں نا، وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ بھی یاد رکھیں، جب بھی خطیب بیٹھے فوراً دعا کریں. کس کے صدقے میں سنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، واہ سرکار کا خطبہ، امام الانبیاء کا خطبہ. دوڑتے ہوئے امام حسن اور حسین لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے امام حسن کو بھی لیا اور امام حسین کو بھی لیا، پھر منبر پر بیٹھے رہے، حسن کو بھی پیار کیا، حسین کو بھی پیار کیا، پھر کھڑے ہو کے جو ہے سب خطبہ پڑھا، پھر کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا. یہ اسی دن سے شروع ہو گیا ہے. تو وہ حسین ایسا ناز والا ہے جن کے خطبے میں، جن کے لیے خطبے کو دو کر دیا گیا، وہ حسین ناز والا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. یہ ہے حسین. اب آئیے شہادت کی طرف بھی آ جاؤں. ایک دن میں مجھے بہت مہنگا پڑتا ہے شہادت پر بولنا، کیا بولوں کیا نہیں، دماغ کام نہیں کرتا. پھر بھی یہ کرم ہے حسین کا، سمندر کو کوزے میں بھر کے پیش کرتا ہوں. ورنہ 25 سال ہوئے الگ الگ ٹاپک پہ گفتگو کرنے. حضرت امام حسین کا دینی تکبر و سیاسی تکبر کیا ہے، اس سال کا میرا نیا عنوان. پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سامنے عرض کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناز والے ہیں، وہ ناز والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ جانے والا حسین. اور فیض دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض بھی وہ خوشبو والا فیض سرکار امام حسین کو آ گیا، وہ فیض بھی آ گیا. اور اسی لیے سرکار امام حسن کو بھی سنگتے تھے، حسین کو بھی سنگتے تھے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی کو بھی سونگتے تھے. اب جب یہ بات آ گئی درمیان میں تو بات عرض کیے دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کو گئے، واپسی پر ایک مقام پر ایک درخت دیکھا جس کے اندر خوشبو آ رہی تھی. جبریل امین نے توڑ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سیب کو کھایا، اسی کے اندر جو ہے اسی حالت میں جب سرکار آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے تو وہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں وہ خوشبو آئی جنت کی، وہ خوشبو آئی. اور جب حضرت سید کائنات تولد ہوتی ہے تو پورا محل جاتا ہے اسی خوشبو سے. اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت دیکھیے کہ جب حسن پیدا ہوئے یا حسین پیدا ہوئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو گئی وضو کر کے. آج کل کی عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ نہیں. جب دیکھا ایک خادمہ نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آج ہی حسن پیدا ہوئے اور ابھی وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہے سیدہ کائنات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی پاک ہے، وہ جنتی پھل ہے، وہ جنتی خوشبو ہے، وہ نور ہے. اور حسن بھی نور ہے، حسین کے بارے میں بھی کہا وہ بھی نور ہے. اسی لیے تو مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ تیری نسل
नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे वो खुशबू है रसूल, वो या खुशबू है जन्नत, उसका फैज़ हुसैन को मिला। हजरत इमाम हुसैन कैसे नाज वाले, देखो कि उस जिसमें अतहर की खुशबू आज तक सादात में है, उसी की खुशबू है आज भी सादात में। आपको जुकाम हो गया है तो क्या कर, जुकाम वाले के नाक में जब पैर डालो उसे खुशबू नहीं आएगी। तो खुशबू आने के लिए क्या मुजद्दिद बनना पड़ेगा, मुजद्दिद बनना पड़ेगा। अरे वो मुजद्दिद दीन मिल्लत पूरा वाकया आपको मालूम है, आप जानते हैं इस पालकी को उठाने वालों में सैयद कौन है, क्यों? खुशबू मदीना आ रही थी, आला खुशबू मदीना आ रही थी। अरे दूसरों को नहीं आई, सिर्फ आला हज़रत आई, इसीलिए खुशबू सुनना है सादात की तो मुजद्दिद बनना पड़ेगा। मुजद्दिद और सहीहुल अक़ीदा बनना पड़ेगा, तब सादात में खुशबू आएगी। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा है हर सैयद का एहतराम करो। अच्छा एक बात, मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत से नमूने के इत्र हैं। मैं एक इत्र निकाला, मुफ्ती साहब मैं आपको इत्र लगाना चाहता हूँ। इन्होंने सुनकर कहा, मैंने इस इत्र को पहचान लिया, फला इत्र है, फला इत्र है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस खुशबू को सूंघा है, खुशबू को उन्होंने सूंघा है। तो आला हजरत ने कहा सूंघा था, खुशबू रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू। अरे जब हज को गए थे तो उस वक्त जो है जालिया मुबारक से छन छन के जो खुशबू आ रही थी वो मुजद्दिद ने सूंघ ली थी। इसीलिए वो खुशबू जब यहाँ आई तो बोल उठे, इसमें कौन है जिसके अंदर खुशबू मदीना आ रही है। तो हाज़रीन मोहतरम, आला हज़रत बनना पड़ेगा अगर खुशबू सादात से सुनिए तो। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, उनके किरदार पर अमल करो, उनके अहकामात पर अमल करो। जब उन्होंने ये कहा है तो बस है हमारे लिए कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हुसैन ऐसी खुशबू वाला है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। मेरे आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है, हसन को भी सुना है, हजरत सैयद कायनात को भी सुना है, तो लिहाजा ये ऐसे नाज वाले हैं हुसैन, न्याज वाले। अब न्याज वाला नमाज वाला, इस पर थोड़ी गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वरना इसके बाद में मुसलसल मेरे और भी प्रोग्राम आते हैं। अब सुनिए, हम लोग भी न्याज करते हैं ना भाई, आस्थाने की जियारत करते हैं किसी, और जाके बकरा ज़बह करते हैं, फिर मन्नत भी मांगते हैं। ये हमारा मामूल रहा है और हम ये करते हैं, हमारा अकीदा है। किसी बुजुर्ग की जियारत करना, वहां पर कंदूरी करना या न्याज करना, जानवर को ज़बह करना, और भी फख्र भी करते हैं, ए अल्लाह के वली देखो आपके लिए कितना बड़ा जानवर मैंने ज़बह किया है, ज़बह हुआ है अल्लाह के नाम पर, हमारे साहब तो आपके लिए है। आज लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन देखो हम लोग भी न्याज करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। आजकल के नौजवानों को आप देखो, इम्तिहान करीब आ गया तो दरगाह याद आ, इम्तिहान करीब आ गए तो मस्जिद याद आ गई, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, दरगाह में हाजिरी भी देते हैं, मन्नत भी मांगते हैं, जानवर भी ज़बह करते हैं। फर्स्ट नंबर में आना, फर्स्ट कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर या वो नौजवान सर पटक रहे हैं। मैंने पूछा क्यों भाई इतना सर क्यों पटक रहे हो? कहने का एक लड़की से मोहब्बत हो गई है।
اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں یا منت مانگنے آیا ہوں؟ ہے نا ہماری یہ منت ہے؟ نوجوانوں ہوش کرو. بات عرض کرتا ہوں، جس شادی کے اندر ماں باپ کی خوشنودی ہے وہ زندگی بہتر ہوگی، اور جس شادی کے اندر ماں باپ کی ناراضگی ہے زندگی کبھی نہیں سدھرے گی. اس لیے میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، اور ہماری بہنیں بھی سن لے اس کو، اور آپ میرے بھائی نوجوان اس کو بھی سن لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. بات طویل ہو رہی ہے، میں یہی مختصر کر کے میں اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ سنو. حضرت علی رشتے کی بات لے کر آئے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو سرکار نے فرمایا ہے علی تم رشتہ لے کر آئے ہو، ٹھہرو میں اپنی بیٹی کو پوچھ کے آتا ہوں. اللہ اکبر، کیسی بیٹی سے محبت. میری بہنیں بھی خوشی سے جھوم رہی ہوں اور آپ بھی جھوم رہے ہوں گے. چلو ابا اگر رشتہ طے کرنے لگے تو ہم کہیں گے پہلے ہم کو پوچھو، ہماری پسند کی ہونا چاہیے. خوش ہوئے ہوں گے نا، کیونکہ سرکار کی سنت بیان کی گئی. آج سرکار کی سنت بیان کی گئی. اور پسند کا بھی معاملہ تو دیکھو، کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں. عیب نکالنا آرام ہے. گڈی ہے، نکٹی ہے، اس کے بال ایسا ہے، اس کے کان ایسے ہیں، ایسے ویسے. جو ارے تم کو پسند نہیں آ رہی ہے نا، کہہ دو نا پسند نہیں ہے، بس. عیب کیوں نکالتے ہو اس کے اندر؟ خدا نے بنایا ہے اس کو، اس کے چہرے کو خدا نے بنایا ہے، تم بنائے تو عیب مت نکالو کسی میں. یہ آئی نا بس دوسری دیکھ لو، لیکن عیب نہ نکالو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت علی ٹھہرو میں اپنی بیٹی کو پوچھ کے آتا ہوں. اب آگے بات کرنا تو مکمل ہوگی، سب خاموش ہو جائیں گے، سب کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی. حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کو آ کے پوچھتے ہیں، بیٹی رشتہ آیا ہے حضرت علی کے تعلق سے، تیرا کیا خیال ہے؟ سیدہ کائنات کا جواب سنو. سیدہ کائنات کیا جواب دیتی ہے؟ سیدہ کائنات فرماتی ہے ابا اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے. اللہ، کیسی بات ہے یہ، اور کیسی یہ بات ہے. تو آج ہم ایسی منتیں نہ مانگے، یہ ہماری منتیں ہیں، ہماری نیاز ہے. طرح طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن حسین دیکھو، جی ہاں حسین نے بھی نیاز کی ہے، حسین نے بھی ذبح کیا ہے، حسین نے بھی منت مانگی ہے، حسین نے بھی آستانوں میں زیارت کی ہے. ارے جب یزید تخت نشین ہو گیا تھا، اب حسین کی نیاز کا آغاز ہو رہا ہے. کبھی اپنے ابا کی درگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کبھی اپنی ماں کی درگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کبھی اپنے بھیا کی درگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. حسین تمہاری کیسی نیاز ہے کہ تم نے نیاز کا آغاز ہی آستانوں پر حاضری دے کے یہ بتا دیا. ارے کتنا بھی بڑا مشکل کام ہو، کتنی بھی بڑی تکلیفات ہو، اگر تمہیں حل کرنا ہے تو اپنے محلے کے کسی آستانے پر حاضری دو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. حسین کا کردار نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے. ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، نہ پوچھ میرا اصغر کیا ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ماہ کے؟
6 माह की, 6 महीने की उम्र में क्या क्या किया है आपने आपको मालूम है? नहीं मालूम। आपका जमाना बहुत होशियार जमाना है। देखो 1 साल का बच्चा कितने बातें करता है। हमारा और आपका बचपन अलग। एक लड़का पैदा होता है, पैदा होते ही नर्स को बुलाता है, नर्स इधर। वो नर्स पूछती है क्या हो, पैदा होते ही बोला? तो बच्चा कहते तेरे पास फोन है क्या? वो हैरान हो गई, फोन लेके क्या करेगा? खुदा को फोन करना है कि खैरियत से दुनिया में पहुंचा। ये हाल है। अरे अली असगर 6 महीने के, मॉडल जमाने वाले नहीं। देखिए अली असगर का मकाम पेश कर रहा हूं, बाद में सोचो हुसैन क्या है। अली असगर का मकाम पेश कर रहा हूं। अली असगर अब सबको लेकर जा रहे ना हुसैन। तो बीबी सोहरा जो रह गई बीमार थी, फातिमा सोहरा ने बाप से बहुत कुछ किया। कहा मैं सताऊंगी नहीं, मैं पैदल आऊंगी, बहुत मुझे लेकर जाइए। बाद में एक फरमाइश की, कम से कम मेरे अली असगर को तो दीजिए, थोड़ी देर उसे प्यार करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली असगर को लेकर आते हैं तो हजरत फातिमा सगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली असगर को गोद में लिया, खूब प्यार किया। लेकिन उसके बाद में देख के हैरान हो गई, अली असगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मजबूती से अपनी बहन को पकड़े हुए है, छोड़ने के लिए तैयार है। कई औरतें आके छुड़ाना चाहिए तो नहीं छुटे। इतने में हुजूर इमाम हुसैन मुझे पता चलता है, इमाम हुसैन ने भी जोर लगाया, मगर हजरत इमाम हुसैन से भी नहीं छूटे हजरत अली असगर। बहन भी हैरान है, ये क्या हो गया अली असगर को, इतनी ताकत कहां से आ गई अली असगर को। उसके बाद में कान में कुछ कहते हैं हजरत इमाम हुसैन। अली असगर का 6 माह का बचपना है, सुनना समझना क्या माना रखता है। अली असगर ने फौरन छोड़ दिया अपनी बहन को। हैरान हो गए सारी औरतें भी, सब हैरान हुए। तो फातिमा सगरा ने हैरान होकर पूछा, अब्बा जान अली असगर के कान में आपने क्या कहा? जो अली असगर ने छोड़ दिया मुझे, आपने क्या कहा? तो फौरन हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कुछ नहीं कहा, मैंने अपने अली असगर में सिर्फ ये इतनी बात कही, सिर्फ छोटी इतनी बात। क्या कही? अगर तुम नहीं छोड़ोगे फातिमा को और मेरे पास नहीं आओगे, मेरे साथ नहीं आओगे, तो तुम्हारे हिस्से का तीर कौन खाएगा? अल्लाह अकबर। अली असगर इल्म गायब वाले, अली असगर भी सब जानते हैं क्या क्या होने वाला। 6 माह का बच्चा जानता है। तो हजरत अली असगर का जब ये आलम है, हुसैन का आलम क्या होगा? हुसैन के इल्म का जब ये आलम है, तो सरकार के इल्म का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों लोग। अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो शख्सियत है, अरे कोई अली असगर तक नहीं पहुंच सकता। कोई गौस हो या कोई कुतुब हो, कोई मुजद्दिद हो, कोई मुफस्सिर हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा वली कामिल, जब अली असगर को के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता या अली असगर को नहीं पहचान सकता, तो क्या पहचानोगे हुसैन को? क्या समझोगे हुसैन को? इसीलिए कहता हूं न पूछ मेरा हुसैन क्या है। ईशा की नमाज की तो हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का ये आलम है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकल पड़े थे ना। अरे कौन जा रहा है? शाह अस्त हुसैन जा रहा है। कौन जा रहा है?
ہے بادشاہ است حسین جا رہا ہے کون جا رہا ہے دی نفت حسین جا رہا ہے کون جا رہا ہے دی پناہ است حسین جا رہا ہے کون جا رہا ہے سرزاد مداد دست در دست یزید یہ حسین جا رہا ہے کون جا رہا ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین جا رہا ہے حسین اسی لیے میں کہتا ہوں حسین کو دیکھنا ہے تو عقل کی عین سے نہ دیکھو عشق کی عین سے دیکھو عقل بھی عین سے لکھا جاتا ہے عشق بھی عین سے لکھا جاتا ہے عین دیکھنا نظر تو حسین ہو یا کوئی ولی ہو یا اپنے پیر ہو یا کوئی بھی ہو کسی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو عقل کی عین سے نہ دیکھو عشق کی عین سے دیکھو تو عقل کی عین سے دیکھنے والے حسین کو لالچی کہا حسین کے عزم کو فساد فی الارض کہا نہ جانے حسین کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی اگر عقل کی عین سے دیکھو گے تو حسین کی شان میں گستاخیاں کرو گے لیکن وہ مرد آہین وہ مرد حق حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عشق کی عین سے حسین کو دیکھا تو کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی نست حسین دی پناہ است حسین سرداد مداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین چلے حسین بالغ العلا بکمالی نیاز کرنے جا رہے ہیں حسین میرا حسین نیاز کرنے جا رہا ہے کیسی نیاز ہے اور نیاز کے لیے اچھا علی اصغر کی بات دیکھ آپ نے سنی اب امام حسین کی ایک بات یاد آ رہی سنیے اپنے گھر کے باہر ایک ریتیلی جگہ پر کچھ نقشہ نکالتے بیٹھے ہیں حضرت بی بی زینب آئی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سے دو بھائی بہن کا اور بھائی کا کردار اسی کا نام ہے کربلا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے پوچھا بھیا کیا کر رہے ہو تحریک منہاج الحسین کی جانب سے بیلگام میں ہر سال میں بی بی زینب کا عرس مناتا ہوں مناتے ہیں آپ عورتیں تو منانا ہی چاہیے 15 رجب کا آپ کا وصال ہوا ہے آپ مناؤ اوروں کے عرس وغیرہ سب مناتے ہیں اور لوگوں کے نہیں اور لوگوں کے اولیاء اللہ ہیں غوث اعظم ہیں خواجہ غریب نواز ہے بی بی زینب کو کیوں بھول کے بیٹھے ہو کیا کردار رہا ہے بی بی زینب کا ارے میں نے تحقیق کی ہے جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا میدان کربلا میں اسی وقت حضرت بی بی زینب کا بھی سر سجدے میں تھا اسی وقت تو نقشہ بناتے بیٹھے بی بی زینب آتی پوچھتی ہے کیا ہو بھیا کیا کر رہے ہو کہا میدان کربلا کا نقشہ نکالا ہاں بھیا یہ تو بات صحیح ہے لیکن نقطے کیا گئے یہ نقطے کیسے کہاں یہاں میرا علی اصغر شہید ہوگا یہاں میرا قاسم شہید ہوگا یہاں آنا محمد شہید ہوگا سب پہلے ہی جانتے ہیں سب کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی بہن بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں تو حاضرین محترم بات بڑی طویل ہوگی نیاز کرنے نکلا حسین کہاں پہنچے مکے میں پہنچے اور سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ ہے پلان پورا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا آپ مکے سے نہ جائیے کوفہ والے دھوکے باز ہیں وہ دھوکہ دیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا کام ان کو کرنے دو میرا کام مجھے کرنے دو یہاں سے 8 ذی الحجہ شریف کو نکلے نا حضرت امام حسین اب غور کرو دوسرے دن حج ہے اے حسین یہاں پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں حج میں نہیں کیا حسین اقتدار کی اتنی لالچ تھی حسین کو معاذ اللہ حج بھی نہیں کیا تو سنو آپ کو حج کرنا فرض نہیں تھا حج ہو چکا تھا حسین کا اب حج کو بچانا فرض تھا اب حج کو بچانا فرض تھا اسی لیے نکلے خطوط
بہانے سے نہیں نکلے، سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ ہے روحانی طور پر۔ آج کچھ لوگ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھایا ستایا گیا، ارے کون ہے حسین کو دھوکہ دینے والا؟ اور حسین کس کے دھوکے میں آنے والے نہیں، حسین وہ ذات ہے، کس کے دھوکے میں آئیں گے حسین؟ کہنے والے نے تو کہہ دیا ہے ایک محبتاً انداز میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ حسین نہ کسی کے دھوکے میں آئے نہ حسین کو کوئی دھوکہ دیا، بلکہ حسین کا وہ کردار ہی تھا جس کو دیکھ کر جو ہے سرکار نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل الجنہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے کیوں کہا نواسے ہیں، اس لیے کہا نہیں میرا حسین کیا کرنے والا ہے سرکار کو معلوم ہے، اسی کی بنیاد پر کہا میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرا حسن کیا کرنے والا ہے، میرا حسن بھی جنتی نوجوانوں کا سردار۔ آج حسین کا تذکرہ ہوتا ہے حسن کا نہیں، حسن کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ جبکہ دونوں کے حق میں فیصلہ خدا نے دیا، سرکار نے بھی کہا ہے، صرف حسین کے تعلق سے نہیں کہا، حسن کے تعلق سے بھی کہا ہے۔ دونوں کے حق میں فیصلہ، وہ سیب کا واقعہ معلوم ہے نا، خدا نے دونوں کو راضی کر دیا، وہ ہرن کے بچوں کا بھی واقعہ آپ کو معلوم ہے، دونوں کے حق میں خدا نے جب فیصلہ دیا ہے تو آج ہم حسین ہی کی یاد مناتے ہیں۔ حسن کب پیدا ہوئے بولو، کب شہید ہوئے بولو، نہیں معلوم کسی کو، حسن کی بھی یاد مناؤ۔ 6 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوئی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی پیدائش 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ عید میلاد النبی کے موقع پر اگر وقت ملا تو کم از کم ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو تو مناؤ۔ آج ہم سے ایک عجیب و غریب جب سوال کیا جاتا ہے تو میں یہی جواب دیتا ہوں، جب حسین کا نام کا تم تعزیہ بٹھاتے ہو تو حسن کے نام کا کیوں نہیں بٹھاتے؟ پہلے اس کا جواب دو، باقی وہ باتیں بعد میں۔ وہ حرام ہے یا ناجائز ہے، وہ یہ ہے، سب باقی کے بعد میں بٹھانے والا حسن کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ بہرحال اس بحث کو میں کرنا نہیں چاہتا، اس کے اندر بہت سے اختلافات ہوتے ہیں اور بہت سے بدنام بھی ہو گئے اس کے اندر اس ذکر کو چھوڑ کے، لیکن میں مساوی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کا یہ کردار رہا ہے، اسی لیے تو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے مصطفیٰ نے۔ معلوم ہے سب، حسین کو بھی معلوم، حضرت علی کو بھی معلوم، اس مقام پر گزرے تھے تعصب بہائے تھے حضرت علی کربلا کے مقام سے جب گزرے تھے، کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا، جہاں میری بی بی زینب صبر کا مظاہرہ کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، ہر کوئی اس حقیقت کو جانتا تھا، اسی لیے کہ سب شہید ہونے کے بعد میں مشہور ہوتے ہیں، مگر حسین کی شہادت پہلے ہی سے مشہور تھی۔ شہید کر دیا جائے گا، کر دیا جائے گا۔ میدان کربلا میں ایک حدیث پاک میں سرکار نے یزید کا نام بھی لیا ہے، یزید کی حکومت ہوگی، ایک حدیث پاک مفتی صاحب جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ بنی امیہ کا تو تذکرہ کیا ہی ہے سرکار نے، لیکن یزید کا بھی نام لیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حضرت معاویہ حاضر خدمت ہوتے ہیں تب بھی عائشہ نے ذکر کیا تھا کہ میں نام نہیں بتاؤں گی ورنہ مجھے نام معلوم ہے، اسلام کے اندر ان کی وجہ سے فتنے ہو۔ بہرحال یہ تو کتابی باتیں ہیں، یہ تو علمی باتیں ہیں، یہ تو سارے حوالوں کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے، یوں ہی بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلے اور نکلے تو کہاں پہنچے؟ میدان کربلا میں۔ سنو،
البدایہ والنہایہ اس کتاب کے حوالے کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب ابن سعد نے کہا حسین سے مل کر اے حسین تم پر پانی کی پابندی لگا دی گئی ہے، تم پانی نہیں پی سکتے، وہاں پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ حضرت عباس تو حضرت امام حسین کہتے ہیں بدبخت تو پانی کی بات کر رہا ہے، اہل رسول پر پانی کی پابندی۔ میں تجھے بتاتا ہوں آج کون کس کا محتاج ہے، میں تجھے آج بتاتا ہوں۔ کہاں ہے میرا عباس؟ حضرت عباس آئے، اے عباس سنو، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر پابندی لگا دی ہے پانی کی، بھلے ہم تو یہاں نہ کرامت دکھانے کے لیے آئے ہیں نہ روحانیت دکھانے کے لیے آئے ہیں، شجاعت دکھاتا ہوں تجھے۔ اے ابن ذات سن، عباس جاؤ پانی لے کر آؤ۔ دیکھو 500 کا لشکر جرات پہرا دے رہا ہے نہر فرات پر، اور حسین کتنے آسانی سے کہہ رہے ہیں جا بس پانی لے کر آؤ۔ کون کہتا ہے یہ؟ جس کو یقین ہے کہ پانی پر میرا قبضہ ہے، جس کو اپنی اختیار پر یقین ہے، اور جس کو حضرت عباس کی شجاعت پر یقین ہے۔ حضرت عباس سے 50 آدمی کو لیے جنگ کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ کر مشکیزے بھر کر لے کر امام حسین کے قدموں میں رکھا۔ دیکھ پہرا لایا تھا نہیں تو بول اب پانی کس کے پاس ہے کہ نہیں پانی ہے؟ ارے ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں، پانی ہمارا محتاج ہے۔ میرے عباس کا ہاتھ لگا نہر فرات کو، پانی خوش ہو گیا، عباس نہیں۔ اے عباس یہ پورا پانی لے جا اور نہر فرات میں بہا دے، ہم محتاج نہیں ہیں اس پانی کے، ہم تو مالک عبد قصر ہیں۔ میرے نانا جان نے مجھے جو حکم دیا ہے وہی میں کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی جا کے انڈھیل کے آتے ہیں۔ اب بتاؤ مسلمانوں، آج لوگ کہتے ہیں حسین 3 دن تک بھوکے تھے، حسین 3 دن تک پیسے تھے، حسین کو پانی نہیں ملا، اہل بیت کو پانی نہیں ملا۔ ارے وہ پانی مجھے تاریخ میں بتاؤ کسی نے بھی پانی نہیں مانگا۔